گل پلازا میں لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن کا اہم ترین مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ ریسکیو ورکرز عمارت کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ مزید 4 لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 19 ہو گئی ہے۔ ریسکیو ورکرز کا کہنا ہے کہ انہیں ملبے سے انسانی اعضاء بھی ملے ہیں۔ عمارت کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جنہیں اپنے پیاروں کی تلاش ہے۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیل جانتے ہیں۔ نذیر، بتائیے گا اس وقت کتنے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں سے ریسکیو ٹیمز اندر داخل ہوئی ہیں اور صورتحال مجموعی طور پر کیا ہے؟ آپ بالکل دیکھیں، میں اس وقت احمد جناح روڈ پر اس مرکزی مقام پر موجود ہوں جہاں پر جب آگ لگی تھی تو یہ پہلا حصہ تھا جو پر جل گیا تھا، اور یہ کیمرہ میں دکھا سکے کہ یہاں پر نہ صرف لاشیں بلکہ اوزار نکالنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اب تک 19 افراد کی لاشیں یہاں سے نکال لی گئی ہیں، اور جو اس ریسکیو جو عمل ہے اس کا جو سب سے اہم مرحلہ تھا یہ اب سے کچھ دیر پہلے شروع ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے 3 روز سے آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس میں اب جب جا کر کامیابی حاصل ہوئی ہے تو بالکل فرنٹ سائڈ سے اور رگبی سائڈ سے جو ریسکیو ٹیمیں وہ اندر داخل ہوئی ہیں۔ نہ صرف ریسکیو 1112 بلکہ چھیپا، ایدھی اور اس کے علاوہ KMC کے رضاکار بھی اندر موجود ہے۔ باہر سچویشن کنٹرول کرنے کے لیے پولیس اور رینجرز کے اہلکار موجود ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل یہاں لاٹھی چارج بھی ہوا ہے، کیونکہ جو امدادی سرگرمیوں میں بہت زیادہ خلل ڈال رہی تھی عوام۔ اور یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس بلڈنگ کی چھت پر اس وقت بھی تقریباً 4 کروڑ سے زائد کی صرف گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں موجود ہیں۔ 100 سے زیادہ موٹر سائیکلیں اس وقت اس کی چھت پر موجود ہیں، جو ہم نے خصوصی ڈرون سے اس کے مناظر فلمائے تھے۔ اس کے علاوہ 7 گاڑیاں اور ہائی روف یہاں پر ایک موجود ہے۔ تو اگر یہ بلڈنگ گرتی ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے تو یقینی طور پر ان کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اور جو اندر موجود جو اس وقت ریسکیو کی ٹیم ہے ان کی پرائرٹی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی سانسیں چلتی ہوئی مل جائے سب سے پہلے اس کو نکال کر قریبی جو سول اسپتال ہے وہاں منتقل کیا جائے۔ کراچی کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، جس کے بعد اب تک تقریباً 19 لوگوں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ 20 لوگوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کی جانب سے یہاں پر 30 افسران پر ایک ٹیم بھی بنائی گئی تھی، جس میں 6 ان کے اندر شفٹیں تھی۔ تمام اپنا اپنا کام اپنے 8 گھنٹے کی شفٹ میں کر رہے تھے۔ اب یہ جو فائنل مرحلہ ہے اس میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ امدادی سرگرمیوں کے دوران کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کو ایک کیمرہ میں دکھا سکے کہ یہ جو عمارت ہے یہ یہاں سے نہ صرف ٹیڑھی ہو چکی ہے بلکہ اس میں مکمل طور پر دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ کسی وقت بھی یہ حصہ خدا نہ خواستہ اگر منہدم ہوتا ہے، گرتا ہے تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس نقصان سے بچنے کے لیے وہ تمام احتیاطی تدابیر بھی استعمال کی جا رہی ہیں تاکہ ایک جانب امدادی کارروائیاں بھی چلتی رہیں تو دوسری جانب اپنی جان بھی محفوظ رکھی جا سکے، کیونکہ ریسکیو ورکر جب خود محفوظ ہوگا تب ہی وہ کسی کی جان بچا سکے گا یا ریسکیو عمل میں حصہ لے سکے گا۔ اس وقت یہاں پر جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اپنا کام کر رہی تھی، میں اس وقت فائر بریگیڈ کے اوپر موجود ہیں۔ یہ فل ٹینک اس کا بھرا ہوا ہے، لیکن اب اس کا کام یہاں ختم ہو گیا ہے کیونکہ اب اس وقت پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ روڈ پر بھی دکھا سکے کہ یہاں پر پانی کے ٹینکر بھی موجود ہیں جن کے اندر پانی موجود ہے، اسٹینڈ بائی کی پوزیشن پر رکھا گیا ہے، کیونکہ کل سے جیسے ہی آگ بجھتی تھی اس کے بعد دوبارہ کوئی شعلہ بھڑکتا تھا پھر آگ لگ جاتی تھی۔ درجنوں فائر ٹینڈرز، درجنوں گاڑیوں کی جانب سے اس پورے جو ابتدائی مرحلہ تھا اس کو مکمل کیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے اندر پھنسنے والے کسی بھی شخص کی جان کو آگ لگنے کے بعد نہیں بچایا جا سکا۔ صرف وہ 100 کے قریب خوش قسمت لوگ تھے جو آگ لگتے ساتھ ہی جب دھواں بھرا تھا وہ پچھلی جانب جو سیڑھیاں تھی کچھ لوگ کھڑکیوں سے کودے، کچھ گر کر زخمی ہوئے، کچھ بھگدڑ میں زخمی ہوئے، لیکن ایٹ لیسٹ ان کی جان بچ گئی۔ اس کے بعد کسی شخص کی جان نہیں بچائی جا سکی۔ آڈیو میسیجز آئے کہ ہم اندر بسے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کا ورڈ کرتے ہوئے لوگوں کے میسیجز آئے۔ اس کے علاوہ یہاں سے مین کھڑکی سے ٹارچ مارچ کر ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو بتاتا رہا کہ میں یہاں موجود ہوں، مجھے نکالو۔ وہ لوہے کی جو مضبوط گرل ہے ان کی وجہ سے کوئی شخص یہاں سے باہر نہیں آ سکا۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ابتدائی مرحلہ اور بیچ کا مرحلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب فائنل مرحلہ صرف یہ ہے کہ اندر اچھا نذیر، کیونکہ آپ سے کچھ دیر پہلے وزیر اعلیٰ بھی بتا رہے تھے اور کل سے آپ بھی ساری صورتحال کو کور کر رہے ہیں، مجموعی طور پر آگ لگی، عمارت مخدوش ہے، کافی حصہ اس کا گر بھی چکا ہے،
اب جو ریسکیو اہلکار اندر جا رہے ہیں، عمارت کس حد تک ایکسیسیبل ہے؟ انہیں کس حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگر آپ کی کسی سے بات ہوئی ہو؟ دیکھیں، عمارت کے اندر جو جا رہے ہیں، میں واضح طور پر یہ کہوں گا کہ وہ اپنی جان کا رسک لے کے اندر جا رہے ہیں. کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ اگر اس عمارت ہلکی سی بھی ہلی تو اس کا کوئی ایک حصہ نہیں، یہ پوری کی پوری زمین بوس ہو جائے گی، کیونکہ اس میں ہر طرف دراڑیں پڑ چکی ہیں. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پر مستقل آگ لگی رہے اور آگ ان دیواروں کو جب لگتی ہے تو اس کی جو بنیادیں، جو اس کے اسٹرکچر ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے. پھر صرف ایک جھٹکا لگنا ہوتا ہے اور وہ سارے جو ہے کمزور پتوں کی طرح نیچے آ کر گرتی ہیں. تو یہاں صورتحال یہ کہ ریسکیو جو فائر فائٹرز ہیں یا ریسکیو رضاکار ہیں، ان کا کام ویسے بھی بہت زیادہ اہم، امپورٹنٹ اور بہت رسکی ہوتا ہے. اور اس فائر فائٹنگ کرتے ہوئے جو ایک فرقان جو جاں بحق ہوا ہے، جو شہید ہوا ہے، اس نے بھی اپنی زندگی داؤ پر لگا کر کئی لوگوں کی جانوں کو بچایا. تو ان کا کام اسی طرح رسکی ہوتا ہے. یہ اس وقت اندر موجود تو ہیں، لیکن اس وقت ان کی جان کا رسک ہے، کیونکہ نہ صرف یہاں سے بلکہ اگلی جانب آپ کہیں سے بھی جائیں گے، آپ کو عمارت کی صورتحال یہی نظر آئے گی. اس میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، ایون کہ جو بیک سائڈ کا حصہ ہے وہ تقریباً پورا کا پورا زمین بوس ہو چکا ہے. صرف یہ جو فرنٹ کا حصہ ہے، جو ہمارے آپ عقب میں دیکھ سکتے ہیں، صرف یہ حصہ ایسے ہے جس کا اسٹرکچر اس وقت کھڑا ہوا ہے، لیکن کب تک کھڑا ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اس کے اوپر وزن بھی پڑا ہوا ہے، جنریٹر بھی ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، 100 سے زیادہ موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، گوڈاؤن بنے ہوئے ہیں. اور ہمیں یہاں سے گوڈاؤن کے اندر ابھی بھی سامان بھرا ہوا، کھڑکیوں سے بھرا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، یہاں سے باہر سے نظر آ رہا ہے. تو یقینی طور پہ وزن تو اس کے اوپر ہے. اب وہ وزن کب تک یہ عمارت برداشت کرے گی؟ اچھا، اس سے متصل جو عمارت آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے بلکہ اس کا حصہ دکھایا بھی کہ وہ دراڑ اس میں بھی پڑ چکی ہے، اس عمارت کے اس حصے کو خالی کروا لیا گیا تاکہ کسی بھی نقصان سے بچا جا سکے؟ دیکھیں، عمارت کے حصے کو یہاں تو اس وقت ریسکیو عمل چل رہا ہے. جن جن جگہوں کو یہ کلیئر کرتے جا رہے ہیں وہاں سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو سب سے پہلے جس جگہ کا شبہ تھا گزشتہ روز، یہ وہاں پر لوگوں کی ان کی باڈیز کی تلاش کے لیے گئے تھے. اس کے بعد پھر اس جیسے آگے جاتے جس جگہ پر آگ لگ رہی ہوتی اس جگہ کو کلیئر کرتے ہوئے جا رہے تھے. اس وقت اندر جو ہے پہلی اور دوسری منزل پر سرچ آپریشن چل رہا ہے. اور یہ سرچ اینڈ ریسکیو جو آپریشن ہے، یہ ویسے تو اس صورتحال میں ہوتا ہے جب کسی کی جان بچانی ہو، باڈی سینسرز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ انسانی حدت کا پتہ چلے، تو پتہ چل سکے کہ اندر کوئی زندہ انسان موجود ہے. لیکن 3 روز یہاں پر تیسرا روز ہے آج، اور کچھ گھنٹے کے بعد یہ سمجھے کہ آپ کو 3 دن پورے مکمل ہو جائیں گے. تو آپ یہ سوچیں کہ یہاں پر بہت مشکل ہے کہ کوئی شخص کسی کی جان بچی ہو، لیکن کوئی معجزہ ہو سکتا ہے. اور ہماری تو یہی دعا ہے کہ اندر جو اگر کوئی بچ سکتا ہے تو اللہ پاک اسے محفوظ رکھے. لیکن ریسکیو کا جس طرح عمل جاری ہے، جس طرح ہم نے اندر کی صورتحال دیکھی ہے، تو بہت بری اور بہت مخدوش صورتحال ہے. صرف دیکھنا یہ کہ اندر مزید کتنے نمبرز موجود ہیں، کیونکہ جو نمبرز ہمیں بتائے گئے تھے اس حساب سے ابھی بھی تقریباً 40 سے 45 یا زیادہ مزید لوگوں کے اندر ہونے کے امکانات ہیں. کیونکہ صبح سے اب تک جو مزید باڈیز نکالی گئی ہیں اسے ملا کر اب تعداد 19 ہو چکی ہے. تو آپ یہ سوچ لیں کہ 65 کا نمبر بتایا گیا تھا، تعداد اب ویسے نظیر بتایا جا رہا ہے کہ ریسکیو کام بتا رہے ہیں کہ 20 ہو گئی ہے، اور یقیناً اس بھی جب ہم بات کریں تو ایک لاش جو ہے وہ مزید ریکور ہوئی ہے، تو اس طرح سے 20 ہو گئی ہے. جی ایسا ہی ہے، بالکل. ہمارے عقب میں جو سیڑھی لگائی گئی ہے، یہیں سے نہ صرف لاشیں بلکہ کچھ انسانی اعضاء کو بھی اسی کفن کے اندر لا کر نیچے ایمبولینسز کھڑی ہیں ان میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ان کا ڈی این اے کرایا جائے گا. سول اسپتال کے بعد CPLC کا ایک ڈیسک بنایا گیا تھا، رپورٹنگ ڈیسک پر. وہاں پر ڈاکٹر سمیہ سید بھی موجود تھی جو پولیس سرجن کراچی ہے. ان کا یہی کہنا تھا اگر کوئی بھی یہاں پر آتا ہے جس کا کوئی پیارا مسنگ ہے تو وہ یہاں پر آ کر اس مسنگ کا نام لکھوا سکتا ہے. کوئی ایسے باڈیز ملتی ہیں. ٹھیک ہے نذیر، اس آپریشن کے بارے میں آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے. فی الوقت کے لیے آپ کا بہت شکریہ.